جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا: اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ وہاں سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز کے ساتھ آگ کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی صرف لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، باقی سب لوگ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بابل شہر سے نکال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنے چاچا جان کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور یہیں رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد پھر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر چلے گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہجرت کر کے یہاں آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت بھی ہے، تو اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا: اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ اس کا کون لگتا ہے، اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ اتنے میں ہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحی آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا: اگر وہ لوگ میرے بارے میں آپ سے کچھ پوچھیں تو آپ ان لوگوں سے بتانا کہ آپ میری بہن ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو سمجھایا کہ روح زمین پہ ہم دونوں کے سوا کوئی ایمان والا نہیں ہے، اس لحاظ سے آپ میری دینی بہن ہو۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ وہ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے اپنے سارے ملازموں کو بلا لیا۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئیں اور سوچنے لگیں: اگر یہ مر گیا تو اس کے قتل کا الزام مجھ پہ لگ جائے گا۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر وہ لوگ فلسطین چلے گئے تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہاجرہ علیہ السلام سے کرا دیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ روانہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ایسا ہی کیا اور مکہ تشریف لے گئے۔ اس وقت مکہ ایک بنجر زمین تھی۔